فرمایا تحقیق کہ ہم نے امتحان لیا، آزمائش لی کی ان سے پہلے، یعنی ان مشرکین مکہ سے پہلے فرعون کی قوم یعنی قبطیوں کی۔ وہ کس طرح کہ ان کے پاس اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا جس کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے، باعزت رسول بھیجا موسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کس لیے گئے کہ یہ جو بنی اسرائیل کو تم نے اپنے زیر ماتحت کر رکھا ہے، غلام بنا رکھا ہے، ان سے کام لے رہے ہو، ان کو میرے حوالے کر دو، میرے سپرد کر دے، تاکہ میں ان کو ان کی سرزمین کی طرف واپس لے جاؤں، مجھ پر ایمان بھی لے آؤ اللہ، اور اللہ نے جو مجھ پر کتاب اتاری ہے اس کی اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کتاب کی پیروی کرو، اس کے احکامات مانو، اور یہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں ان کو ان کے علاقے کی طرف دوبارہ لے جاؤں۔ یہ مقصد تھا موسیٰ علیہ السلام۔ اور فرمایا کہ میں تمہارے پاس دلائل بھی لے کے آیا ہوں، اپنی نبوت پر معجزات بھی ہیں، کہ عصا کو پھینکتے فالقا عصاہ فإذا هي ثعبان، ڈالا اپنے عصا کو تو اچانک وہ اژدہا بن گیا، ونزع یدہ، اور کھینچا اپنے ہاتھ کو، اچانک فإذا هي بيضاء، دیکھنے والوں کے لیے سفید بن گیا، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تو وہ سورج کی طرح چمکتا۔ یہ دو معجزے، تو یہ دو معجزے ان کی نبوت پر تھے کہ یہ برحق نبی ہیں۔ تو بہرحال وہ نہ مانے، اور اسی طرح پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبی عمر ان میں گزار چکے اور ان کو توحید کی طرف دعوت دے چکے اور وہ نہ مانے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے کیا کیا؟ بد دعا کی، ان کے لیے کیا کی؟ اور اس کا ذکر قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے کہ اے اللہ تو نے فرعون اور اس کے وزیروں اور عمراء کو بہت سا مال دیا ہے، سامان آرائش دیا ہے، یہ اس مال کے ذریعے خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی کیا کریں گے؟ گمراہ کریں گے، کہ اے اللہ پھر ایسا کر کے ان کے مال کو تباہ کر دے، ان کے مال کو، اور ان کے دل سخت کر دے، ان کے دل، اور یہ اس وقت بھی ایمان نہ لائے جب تک کہ تیرا دردناک عذاب نہ دیکھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، تم دین پر ڈٹے رہو، استقامت اختیار کرو، کیا کرو؟ استقامت اختیار کرو۔ تو یہاں پر بھی اب ذکر ہے، میں آگے تو ان ادو، یہ کہ تم حوالے کر دو، وَلَقَدْ فَتَنَّا، تحقیق ہم نے آزمایا ان سے پہلے قوم فرعون کو، آئے ان کے پاس باعزت رسول، یعنی موسیٰ علیہ السلام، ان ادو، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ حوالے کر دو میری طرف اللہ کے بندے، یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، ان پر ظلم ستم نہ کرو، ان کو غلام بنا کر نہ رکھو، انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے ایمانت دار رسول ہوں، یعنی اللہ کی وحی پر ایمان، اللہ کی وحی میرے پاس امانت ہے تمہارے، اللہ کی وحی پر امانت دار ہوں، وَأَلَّا تَعْلُوا، اور میں اللہ کی وحی کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، لہٰذا تم اللہ کے مقابلے میں اگر سرکشی اختیار نہ کرو، اللہ کا پیغام جو میں نے تم تک پہنچایا ہے اسے مان لو، اللہ کی اطاعت کرو، یہ کہ نہ سرکشی کرو اللہ کے مقابلے میں، انی عادل، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس واضح ترین دلیل لے کے آیا ہوں، معجزات لے کے آیا ہوں، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي، بے شک میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، یعنی اگر تم پھر بھی سرکشی اختیار کرتے ہو اور ڈھیٹ بن کر کھڑے ہوئے ضد اور اناد پر، تو میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ان ترجمون، یہ کہ تم مجھے سنسار کرو۔ اب یہاں پر یعنی ترجمون یعنی پتھر مار مار کے مجھے مار دو، اس سے میں اللہ کی اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ واضح فرمایا یعنی زبان، رجم سے مراد ہے زبان اور ہاتھ سے تم مجھے تکلیف دو، زبان اور ہاتھ سے مجھے آگے، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، یعنی میری بات کا یقین نہیں کرتے، میری بات کا یقین اور مجھ پر بھروسہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر مجھے چھوڑ دو، مجھے کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے، اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان تو مجھے چھوڑ دو، مجھے تکلیف تو نہ دو، یعنی تکلیف دینے سے باز آ جاؤ، اگر تم نہیں مان لاتے مجھ پر
یعنی میری بات نہیں مانتے، مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، تو مجھے تکلیف دینا چھوڑ دو، فاعتزلوا کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان کیا کر دے فیصلہ۔ فدعا ربہ، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مدت گزار لی اور انہیں کھل کر اللہ کی توحید کی دعوت دے لی اور وہ ایمان نہیں لائے پھر بھی، تو پھر کیا کی؟ بد دعا کی۔ پھر کیا کی کہ اللہ تو نے ان کو جو ان کے فرعون اور اس کے گمراہ کو جو مال ہے آرائش دنیاوی مال دیا ہے، یہ اس کے ذریعے خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کی گمراہی کر رہا ہے، لہٰذا اس کے مال کو تباہ کر دے، دلوں کو سخت کر دے اور ان کو ہدایت نہ دے جب تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دے۔ تو پھر یہی ہوا، ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ لے کر نکل ان کو لے کر راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل، اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر تیرے آئے گا، پیچھا کرے گا، آگے دریا ہوگا، سمندر ہوگا، اور اس کو وہاں پر خشک راستوں میں تبدیل کرنا، پانی کو سمندر کے درمیان سے خشک راستے نکالنا ہمارا کام ہے، آپ ان کو لے کر چلیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ رستہ پار کیا، رستہ دریائے نیل پار کر لیا، تو پیچھے مڑ کر دیکھا، چاہا کہ یہ عصا دوبارہ مارا جائے اور یہ پانی جو خشک ہو چکا ہے، یہ جو خشک ہو چکا ہے، خشک راستہ بن چکا ہے، کیوں نہ پانی میں تبدیل ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، یہاں تک کہ فرعون اور اس کا لشکر درمیان میں آ گیا، دریا کے درمیان میں، سمندر کے دریائے نیل کے درمیان میں جب آ گیا تو اللہ نے فرمایا کہ میرا کام ہے رستوں کو پانی میں تبدیل کرنا، سمندر دریا میں تبدیل کرنا میرا کام ہے۔ تو جب وہ درمیان میں اللہ نے اس کو پھر دوبارہ دریا اور پانی کی شکل میں رستوں کو تبدیل کر دیا اور وہ غرق ہو کے ڈوب گئے۔ تو اس طرح تو فرمایا فدعا، پس بد دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، انہا، بے شک یہ لوگ مجرمون گنہگار ہیں۔ تو اللہ نے حکم کیا دیا، فاسری، اسرا یسری کا معنی ہوتا ہے رات کو لے کر چل، یہاں پر صرف ہے لے کر چل، کیونکہ آگے رات کا لیلن، رات آگے ہے، لفظ لیلن موجود ہے، لہٰذا اس وجہ سے تو لے کر چل میرے بندوں کو راتوں رات، بے شک تمہارا متبعون پیچھا کیا جائے گا، واترک البحر، اور تو چھوڑ دے سمندر کو، رہوا، رہوا کہتے ہیں خشک ٹھہرا ہوا، خشک ٹھہرا ہوا، انہم، بے شک لشکر غرق کیا جائے گا، غرق ہوا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ قبول ہوئی، اور فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا موت کے فرشتے کو تو اس وقت کہنے لگا، تو وہی جو دعا کی تھی کہ یہ جب تک تیرا عذاب نہ دیکھ لے اس وقت یہ ایمان نہ لائے، یعنی اس وقت ایمان لائے جب تیرا عذاب دیکھ لے، تو اس وقت وہ ایمان لانے لگا۔ تو انہم جند مغرقون، بے شک لشکر غرق کیا جائے گا۔ اب اچھا یہ تو ختم ہو چکا، آپ نے بعد اب یہ جو پیچھے مصر میں کیا کیا چھوڑ کے آئے ہیں، کم ترکو، کتنے ہی انہوں نے چھوڑ دیے، جنات، باغات، وعیون، اور چشمے۔ فرمایا ان کے جو باغات تھے وہ مصر سے لے کر دریائے نیل تک، مصر سے لے کے دریائے نیل تک، اور فرمایا کہ دریائے نیل کے جو دونوں کنارے ہیں اس کے کناروں تک یعنی ان کے باغات تھے، اور جو مصر سے شروع ہوئے تھے اور دریا نیل کے ساتھ ساتھ کناروں تک یعنی کہ وہ باغات تھے، اور 9 خلیج تھی، کتنی خلیج تھی؟ 9 خلیج، اور 9 خلیجیں آپس میں متصل تھی، آپس میں کیا تھی؟ متصل تھی، ملی ہوئی تھی، وعیون، اور چشمے، وزروع، اور کھیتیاں۔ فرمائیں کہ جو کھیتیاں تھیں وہ بھی پہاڑوں کے درمیان تھی، کھیتیاں کیا تھی؟ اور مصر سے شروع ہوتی تھی ان کی کھیتیاں، اور دریائے نیل تک پہاڑوں کے درمیان ان کی کھیتیاں تھیں، اور ان کھیتیوں کو پانی جو لگتا تھا وہ بھی دریا کا لگتا تھا، دریا کا۔ فرمایا یہ جو دریائے نیل ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دریائے نیل مشرق اور مغرب کے دریاؤں کا سردار ہے، مشرق اور مغرب کے دریاؤں کا سردار ہے، اور فرمایا جتنی بھی نہریں ہیں وہ ساری کی ساری اس دریائے نیل کے ماتحت ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ دریائے نیل جو ہے رواں اپنی تغانی پر رواں ہو، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ساری نہروں کو کہ اپنا پانی دریائے نیل میں چھوڑ دے، تو وہ دریائے نیل میں چھوڑ دیتی اور وہ خود خشک ہو جاتی۔
تو جب تک وہ چلنا منظور ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنا پانی واپس لوٹا لو اور واپس. تو اس طرح تو اپنا گھر، کھیتیے، باغات اور بیٹھ کے یہ قیمتی سامان کو سارا کا سارا چھوڑ کر چلے گئے اور غرق ہو گئے. ان کا نام و نشان نہ رہا کہ جن میں وہ بڑی عیش پرستی کے ساتھ رہا کرتے، بڑے مزے سے رہا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزمین کا، ان کے باغات کا، کھیتیوں کا، چشموں کا، ان کے گھروں کا اور ان کے زیورات کا مالک کنہیں بنایا؟ دوسری قوم یعنی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کم طرح کو کتنے انہوں نے چھوڑ دیا باغات اور چشمے اور کھیتیے اور باعزت مقام، بہترین جگہ، ونعمتیں اور نعمتیں، کانوں کہ وہ تھے جن میں فاکہین عیاشی کرنے والے. اسی طرح ہم نے مالک بنا دیا ان جگہوں کا دوسرے لوگوں یعنی بنی اسرائیل. وما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. نہیں رویا ان پر آسمان اور زمین اور نہ وہ مہلت دیے گئے، اور نہ وہ مہلت دیے گئے. حدیث شریف میں ہے کہ ہر آدمی کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہیں. ایک دروازے سے اس کا رزق آتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کے اعمال چڑھتے ہیں، نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں اس دروازے سے. فرمایا جب وہ بندہ دنیا سے جاتا ہے تو دونوں دروازوں سے، ایک دروازے سے رزق آنا بند ہو جاتا ہے اور اعمال کا چڑھنا بند ہو جاتا ہے. تو آسمان اس پر روتا ہے، اس بندے پر آسمان روتا ہے کیونکہ نیک اعمال جو آ رہے ہیں. فرمایا جو قبطی تھے، فرعون کی قوم تھے، ان کے کوئی نیک اعمال تھے ہی نہیں کہ زمین آسمان ان پر روتے، زمین و آسمان ان پر. ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کو شروع میں ابتدا میں قبول کرنے والے جو قریب لوگ تھے، اور ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا، قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ آخر میں بھی اسلام کو قبول کرنے والے غربا ہوں گے. کون ہوں گے؟ غربا ہوں گے، کم درجے کے لوگ ہوں گے. اور فرمایا کہ کوئی بھی مومن جب سفر کرے تو وہاں پر وہ اپنے آپ کو انجان آدمی کی طرح نہ سمجھے کہ جس پر کوئی رونے والا ہی نہ، جس پر کوئی رونے والا، کہ جب کوئی مومن کسی سفر میں ہو اور وہاں پر کوئی بھی نہ ہو اس پر رونے والا، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے اسی سفر کے اندر تو فرمایا آسمان و زمین اس پر روتے ہیں، آسمان و زمین روتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کیا کسی آدمی پر یعنی آسمان زمین پر بھی روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تو نے ایسا سوال کیا تجھ سے پہلے کسی نے مجھے سوال نہیں کیا. تو انہوں نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جو مومن ہوتا ہے زمین پر اس کے لیے نماز کی ایک جگہ مقرر ہے اور آسمان میں اعمال کے چڑھنے کی ایک جگہ مقرر ہے. تو فرمایا جب وہ نیک اعمال کرتا ہے اور وہ نیک عمل آسمان پر چڑھتا ہے تو فرمایا کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو لہٰذا جہاں اس نے نماز ادا کی، اللہ کی عبادت کی ہے، وہ جگہ اس کے لیے روتی ہے، اور جو وہ آسمان اس کے لیے روتا ہے کیوں؟ اس کے نیک اعمال جو ہے اوپر چڑھتے تھے. اسی طرح مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، انہوں نے کہا اس میں تعجب کی بات کیا ہے کہ وہ مومن، وہ بندہ جو سجدوں کے ساتھ، رکوع کے ساتھ زمین پر سجدے رکوع کرتا رہا اور آسمان پر بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر اور سبحان اللہ تکبیر اور تسبیحات پڑھتا رہا، یعنی اللہ اکبر سبحان اللہ اس کی بلند آواز کے ساتھ آسمان وغیرہ گونجتا رہا، تو کیوں نہ روئے؟ یعنی اس پر زمین اور آسمان اس پر، کہ زمین پر وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے اور آسمان اس کی تسبیحات کو سنتا رہا. تو فرمایا فما وقت نہیں رویا ان پر آسمان اور زمین اور نہ تھے وہ مہلت دیے ہوئے میں سے. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا، فرمایا تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو عذاب سے جو رسوا کر دینے والا عذاب ہے. یعنی فرعون بڑا سخت ان سے کام لیتا تھا اور ان کی جو ہے بیٹوں کو قتل کیا اور بیٹیوں کو غلام بنایا اور ان سے سخت قسم کے کام لیے. تو یہ عذاب کیا تھا؟ رسوا کر دینے والا عذاب ہی تھا جس سے اللہ نے ان کو نجات دی، یعنی فرعون سے. بے شک وہ تھا انہ کان عالیہ، سرکش، من المسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے.
وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ تحقیق ہم نے چن لیا ان کو علم کے باوجود تمام جہانوں کو، وَآتَيْنَاهُمْ ہم نے عطا کی ان کو من الآیات وہ نشانی ما فیہ کہ جن میں مبین کھلی آزمائش تھی۔